اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین۔ ہماری گفتگو قرآن میں دشمن شناسی کے عنوان سے اول ماہ رمضان سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا، اور الحمدللہ خدا کی دی ہوئی توفیقات ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہیں وہ 30 درس تقریباً ہمارے مکمل ہیں۔ 31ویں نشست آپ کی ہمارے ساتھ، کہ جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بلکہ تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں اس بات تک کہ یہ بنی اسرائیل یہودی کے جو مدینے کی چاروں طرف آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئیں تو آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا۔ اب انہیں کیا امید تھی کہ اللہ نے ایک اور پلاننگ کر رکھی ہے کہ آخری نبی کو بنی اسماعیل سے بھیج دیا، اور آخری نبی ہی نہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی ان کے اوصیاء ہیں جن کو ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں، وہ سب بھی بنی اسماعیل سے ہو گئے، اور انہیں یہ بہت برا لگا۔ اور ایک دشمنی کا جو بہرحال انبیاء سے تو بہت پرانی تھی، رسول خدا سے بھی شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے ائمہ سے بھی ان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ ان مباحث کو ہم بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں ہم فلسطین میں چھوڑ کے آئے تھے، یہ مدینے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب رسول اللہ مدینے پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ 3 بڑے قبیلے تو مدینے اور مدینے کے اطراف میں، یعنی بنو قینقاع ہیں، بنو نذیر ہیں، اور بنو قریظہ ہیں، اور اسی طرح سے فدق کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی یہودی موجود ہے، پھر ایک خیبر نامی قلعہ ہے، وہاں پر بھی یہودی موجود ہے۔ تو پتہ چلا یہ تو اچھا ان کی، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک اہم بات تھی کہ جو بتانی چاہیے تھی پچھلے درس میں، لیکن وہ بہرحال رہ گئی تھی، تو ابھی میں صرف تذکرہ ہی کر دوں کہ جو بات تھی نا کہ تم تو یہاں پر اس لیے آئے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بات یہاں چلی تھی کہ تم تو اس علاقے میں اس لیے آ کے بیٹھ گئے تھے کہ تم فتح کی امیدیں رکھتے تھے کہ کافروں پر جو ہے وہ فتح غالب آ جاؤ گے، فتح پا لو گے، اور پھر اس پورے علاقے کے اندر اپنی حکومت بنا لو گے، اس لیے تم یہاں پر آئے تھے۔ تو وہاں پر چھٹے امام سے بڑی اچھی مفصل جو ایک روایت موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کن علاقوں میں کس طرح سے یہ لوگ پہنچے ہیں اور کہاں کہاں پر آ کے یہ بسے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ سارے علاقے تھے جن کا میں نے نام لے لیا، اور یہ وہ قبائل تھے جو اس علاقے میں آ گئے، اور ان کی خیانتیں شروع ہو گئیں۔ ان خیانتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے بڑے تفصیل سے۔ میں ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جہاں پر یہ تذکرہ رہا ہے، لیکن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بدر کی پہلی جنگ شروع ہوتی ہے تو یہاں پر ایک قبیلہ جو ہے انہی کا، یہودیوں کا، وہ باقاعدہ رسول خدا کے خلاف عمل کرتا ہے، یعنی بنی قینقاع، یہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہ واقعاً تعجب کی بات ہے کہ چلو تم قرآن کو نہیں مانتے، کم سے کم رسول تو تمہیں یقین ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ رسول تھے، عیسیٰ تھے، اس طرح یہ بھی ہیں، چلو تم نے اس کو بھی جھٹلا دیا تو کم سے کم اللہ پہ متفق ہو جاتے، خدا تمہارا بھی ایک ہے، ان کا بھی ایک ہے، لیکن تم نے ان کے خدا کو بھی جھٹلا دیا، کتابوں کو بھی جھٹلا دیا، انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، تعلیمات کو بھی جھٹلا دیا، اور مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ اور جنگ بدر کے اندر انہوں نے خیانت کی، بنو قینقاع نے۔ تو بہرحال پھر ان کو سزا ملی، اور ان کو جو ہے وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے جانا پڑا۔ دوسری جو خیانت کی بنو نذیر نے کر دی۔ بنو نذیر نے ابھی جنگ نہیں ہے، اندر ہی ایک خیانت، یعنی قتل عام کیا باقاعدہ مسلمانوں کا، اور ان کو ڈرایا دھمکایا۔ تو پھر رسول اللہ نے ان کے خلاف بھی یعنی فیصلہ لیا، اور ان کو بھی یعنی مال غنیمت ان کا سارا ہاتھ میں لگ گیا، اور ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے قلعے محصور ہو گئے، اپنے اندر جو مدینے میں مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے وہاں پر محصور ہوئے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو فتح ملی، اور یہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا۔ اور بات بھی ختم نہیں ہوئی ہے، پھر جب جنگ احد شروع ہوئی تو پھر ایک اور منافق قبیلہ ان کا بنو نذیر، اس نے تو باقاعدہ مشرکین مکہ سے خفیہ معاہدے کر رکھے تھے کہ جنگ خندق، آپ کو پتہ جنگ احزاب کے نام سے معروف ہے، کہ جب مشرکین مکہ تقریباً اطراف میں موجود تمام بڑی طاقتوں کو لے کر آئے تھے، اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج مدینے کے اندر نہ مسلمان بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ رسول اللہ بچیں گے، نہ کوئی، اور وہ طے کر کے آئے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ آئے تھے، اور کئی مہینے کا
حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ اگر جنگ طولانی ہو گئی تو بھی ہم رہیں گے، لیکن جب تک اسلام کا قلع قمع نہیں کر دیتے نہیں جائیں گے۔ اور انہیں یقین تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے بھی ان کو سپورٹ ملنے کا امکان تھا کہ خود مدینہ کے اندر جو ہے بنو نذیر قبیلہ ہے یہودیوں کا، جنہوں نے ہم سے معاہدہ کر لیا، اور وہ اندر سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور مسلمانوں کے خنجر میں کمر میں خنجر پیچھے سے گھونپ دیں گے، آگے سے ہم جنگ لڑ رہے ہوں گے، اور یہاں اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا پلان تھا، اور یہ بڑا واضح جو رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آج پورا کا پورا حق جو ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے، یہ بڑی واضح بات ہے کہ سارا کا سارا کفر آگے جمع ہو چکا ہے، اور ہم جو حق والے رہ گئے یہ اتنے ہی ہیں، اور آج پورا کا پورا حق نکل رہا ہے۔ یہ کہنا کہ آج جو ضربت ہے امام علی علیہ السلام کی، یہ تو ثقلین کی ضربت سے بھی زیادہ، یعنی جملہ بتا رہا ہے، افضل میں عبادت ثقلین کہنا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ہی ضرب کی جو ہے بڑی ویلیو ہے۔ اگر یہ ضرب صحیح پڑتی رہی اور جیسے پڑھی انشاءاللہ، تو یہ ہے کہ جو اسلام کو نجات دے گی۔ آج پورا کا پورا حق جو ہے نا وہ مقابلے میں نکل رہا ہے پورے پورے کفر کے، مولا کائنات جس طرح سے نکلے، اور بہرحال وہ اندر والی سازش بھی ہو گئی اور یہاں پہ بھی ہو گئی، اور بہرحال مسلمانوں کو شکست ہونے کے بجائے اللہ کی طرف سے قرآن کی واضح آیات ہیں کہ عہد میں اللہ نے فرشتے بھیجے، اور یہاں پر اسلام کو، رسول اللہ کو فتح اور نصرت اور کامیابی ملی۔ اب ان بنو نذیر کا کیا کرنا ہے؟ یہ تیسری خیانت ہے قبیلے کی کہ جو یہودی اندر موجود تھے، قینقاع، اس کے بعد قریظہ، بنو نذیر، اور پھر یہ بنو قریظہ کہ جنہوں نے خیانت کی۔ اب اس خیانت کا کیا کیا جائے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس پر فیصلہ کروایا گیا کہ بھائی ان کا کیا کرنا چاہیے خائنین کا۔ تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ان کے سارے مردوں کو مار دیا جائے۔ اب یہودیوں کے لیے بندہ مار دینا جو ہے نا سب سے اہم بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مار دیں گے، ہم لوگوں کو مارنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ یہاں سے سمجھے آپ، اصل دشمنی جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے پہلے بھی تھی، لیکن یہاں بڑی پختہ ہو گئی کیونکہ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سب کو قتل کرنا ہے، اور اس قتل کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ مولا کائنات نے کو پیش کیا اور اس قبیلے کے سارے مردوں کی گردنیں کاٹی ہیں، یعنی اس کا بنو قریظہ کہتے ہیں، ان کے مردوں کی، سارے مردوں کی گردنیں مولا کائنات نے اکیلے کاٹی ہیں۔ کسی کی جرأت ہی نہیں رہتی تھی بات ہے۔ یہودی اس وقت بھی ایک طاقت ہے، وہ صرف ایک علمی طاقت نہیں تھا، یعنی وہ ٹھیک ہے کہ علم و ٹیکنالوجی بھی اس وقت انہی کے پاس تھی، لیکن وہ مال و دولت بھی تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس شہرت تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ مسلمانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ یہودی کے مقابلے میں قیام کر پائیں، یہودی کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ پھر امام علی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور رسول اللہ کا یہ جو فیصلہ مسلمانوں نے کیا کہ ان کے سارے مردوں کو مارنا ہے، پھر امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ یہ وہ دشمنی آپ سمجھیں گہری ہو گئی، آغاز تو ہو چکا تھا، رسول اللہ سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا، انبیاء سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن یہاں گہری ہو گئی کہ امام علی علیہ السلام نے یہ کیا۔ اور پھر بہرحال جو کیا وہ آپ کے سامنے، میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ قرآن کی آیات نہیں پڑھ پائیں تو اس لیے تھوڑی سی قرآن کی آیات کی جو انہی کے لیے اسی موضوع پر نازل ہوئی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دیں تاکہ قرآن کی برکت بھی انشاءاللہ شامل۔ سورہ حشر کی، سورہ حشر خود آغاز ہی اسی موضوع پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیؤتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ بڑی شاندار، اگر آپ کو موقع ملے اس سورہ حشر کو شروع سے آپ پڑھیں، بہترین بات ہے۔ میں اس کا ترجمہ جو آیات پڑھ دی ان کا بھی اور کچھ آیات کا ترجمہ پڑھوں تاکہ میرا موضوع اس میں ابھی 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ بس اے بصیرت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔
اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا اور آخرت میں، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک کھجور کا ایک واقعے کا ذکر ہے، اور پھر یہاں سے جو اہم بات دوسری شروع ہوتی ہے وہ بڑی مہم ہے کہ اللہ نے، یہ آیت نمبر 7 ہے، اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریبی ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو۔ یقیناً یہ آیات کہتے ہیں کہ یہ وہی آیات ہیں کہ جو اسی مال غنیمت جو یہودیوں سے ملا تھا، اور اس کے بعد ایک خیبر کا واقعہ ہوا، پھر جو مال غنیمت ملا اس میں پتہ ہے آپ کو خیبر کے واقعے بعد خود فدق ہاتھ میں آیا، اور یہ فدق تھا کہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو انہی قرآن کی آیات کے مطابق رسول اللہ نے ان کو دیا، اور کہا دلیل بھی دی ہے کہ جنگ کے بغیر، تمہارے گھوڑے دوڑائے بغیر یہ سب کچھ ملا تھا، اور رسول کو حق حاصل ہے جس کو چاہیں وہ دیں، باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا، اور وہ فدق کا جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ لیکن یہ فدق پھر واپس، اور اس کی بڑی وجہ وہی پیچھے یہودی کہ جنہوں نے پلان کیا کہ جو کچھ رسول اللہ نے ہم سے لے لیا تھا ہم اسے واپس چھینیں گے، اور پھر بہر انہوں نے مسلمانوں کے سادگی سے استفادہ کرتے ہوئے اور اس فدق پر دوبارہ ہاتھ ڈالا۔ تو میں انشاءاللہ ابھی یہاں پر فی الحال بات روکتا ہوں کیونکہ میرے منٹس پورے ہو گئے، اور میں انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔